رکھنے والوں کو اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی پیدا فرمایا۔ یہ ایسا رب کا احسان ہے، اتنا بڑا کرم ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا عقل مند زیرک و دانا ہوں، کتنے بڑے بڑے عقلوں والے فہم و فراست والے دنیا میں دیکھیں، ارسطو جیسے، اور اس سے بھی بڑی بڑی اپنے وقت کے دماغ رکھنے والے، رب کا کرم عنایت شامل حال نہ ہوا، دولت ایمان سے محروم رہے۔ ٹھیک ہے، عقل و فہم بھی رب کی طرف رہنمائی کرتی ہے، عقل انسان کو ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہے، لیکن عقل معیار ہدایت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کئی لوگ کہا، رب کی تخلیق میں، مخلوق میں انسان غور و فکر کرے، رب کی وحدانیت توحید کی طرف، اس کی دماغ کی بند رائے کھلتی ہے، لیکن عقل کامل رہنمائی دینے والی چیز نہیں ہے۔ تو کہے کہ جو سب سے بڑا عقل مند ہے وہ ہر صورت ہدایت پر ہی ہوگا۔ کتنے بڑے بڑے دماغ آپ کے سامنے، آج بھی دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان جو انگریز ہیں، کتنے بڑے بڑے دماغ تھے، لیکن رب تک نہیں پہنچ سکے۔ تو رب تک پہنچنے کا معیار جو ہے وہ ایک ہی ذات ہے، جس کے بارے میں رب نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ ہدایت کے لیے جس کو اللہ نے بھیجا اس کا پیارا محبوب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے فَإِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، کہ زمین و آسمان دریاؤں میں چلتے بڑے بڑے بحری جہاز، پورا مکان نظر آتا ہے، بلکہ پورے پورے شہر آباد نظر آتے ہیں۔ یہ غور کرو، پانی پر ایک سوئی نہیں کھڑی رہ سکتی، یہ لوگ کتنے بڑے بڑے جہاز کون چلا رہا ہے؟ تو ان میں نشانیاں ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم کم عقلوں کو، کم فہموں کو، کج فہموں کو اپنے محبوب کے دامن سے وابستہ فرما دیا۔ یہ ہمارے کمال نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، انعام ہے۔ اور پھر ہمارے لیے پہلی امتوں کو بھی رب نے اپنا کلام دیا، حضرت آدم سے لے کر حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، درجہ بدرجہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء، 313 کے قریب رسل، سینکڑوں کتابیں رب نے نازل فرمائی، صحیفے نازل، ایک ایک نبی پر، بعض انبیاء پر 10 30 50 صحیفے نازل ہوتے رہے، لیکن رب نے قیامت تک کسی ایک کو محفوظ نہیں رکھا۔ حضرت آدم کے صحیفے کی آج کوئی شکل نہیں ہے، خود حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا حضرت آدم پر صحیفے نازل ہوئے، حضرت ابراہیم کے صحیفے کی کہیں کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ چلے تعریف تو سب صحیفوں میں ہوگی، لیکن تورات، زبور، انجیل کسی نہ کسی شکل میں آج موجود ہے۔ کوئی نہ کوئی کہتا ہے یہ وہ زبور ہے، وہ انجیل ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے، لیکن دعویٰ ہے۔ لیکن پیارے ابراہیم کے صحیفوں کے، جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے، پھر صحف الاولیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہ ابراہیم کی صحیفوں میں بھی تھا کلام، یہ موسیٰ کی صحیفوں میں بھی تھا، لیکن پیارے ابراہیم کے صحیفہ کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن کتنا بڑا انعام فرمایا کہ ہمیں وہ کتاب دی اپنے محبوب کے صدقے، جس کے بارے میں فرمایا کہ اب تم پریشان نہ ہو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ اگر تمہارے ذمہ ہوتی تو پھر تو اس کا بھی کیا حال ہوتا، کیونکہ ہم کمزور تو کمزور، محافظ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ رب نے فرمایا اس کی حفاظت میں کروں گا، اور قیامت تک اس کی زبر زیر نکلتی نہیں ہو سکتی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کرنے والے بھی اب ہم ہی ہیں۔ اور اپنے محبوب کے صدقے ہمیں وہ عطا کیا کہ اب رہنمائی میں کمزوری نہیں رہ سکتی۔ قیامت تک ہمیں کسی اور لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئے محقق مقنن کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں نیا قانون لا کر دے، کیونکہ رب نے وہ قانون دے دیا ہے کہ قیامت تک نہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ ترمیم و تنسیخ ہو سکتی ہے۔ اب قیامت تک کسی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور دروازے کی طرف، کسی پارلیمنٹ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے سب سے مضبوط قانون ہمیں عطا فرما دیا ہے، جو الحمد سے لے کر والناس تک محفوظ ہے۔ اتنا عرصہ گزر گیا، کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن میں تبدیلی ہوگی، تحریف ہوگی۔ ضرورت نہیں ہوئی، ہوتی بھی کیسے؟ کیونکہ محافظ خود رب کائنات ہے۔ تو میں یاد کہہ رہا تھا، یہ رب کا احسان ہے، یہ رب کا کرم، یہ انعام۔ ہم کمزور لوگوں کے پلے کچھ نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے دیکھ کر کچھ بھی ہمارے پلے نہیں ہے۔ ہم اسلام سے، دین سے دور ہوتے 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 اتنا دور ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارے پلے کچھ نہیں رہا، لیکن پھر بھی رب اپنے محبوب کے صدقے ہم پر بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ تھوڑے کرم ہے، یہ بھی تھوڑا کرم ہے کہ ہم جیسے گناہگار رب تعالیٰ کے جو کھلے کھلا اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، ایک حکم کی خلاف ورزی ہوتی، آرڈر آ جاتا کہ ان کے اوپر پتھر برس جائے، کسی کو پانی کے عذاب میں تباہ و برباد کر دیا جاتا، کسی پر ہوائیں بھیج دی جاتی، کسی پر آگ برستی، ایک ایک غلطی پر پوری قوم ملیہ میٹ ہو جاتی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی صرف اونٹنی کو، نبی کو نہیں، اونٹنی کو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اللہ نے 70,000 کو اس کے بدلے میں واسطے جہنم کر دیا۔ حالانکہ ٹانگیں کاٹنے والے 4 لوگ ہوں گے، 10 ہوں گے، 70,000 براہ راست شامل نہیں تھے۔ 70,000 ہو بھی نہیں سکتے، اونٹ مارنے کے لیے 70,000 بندوں کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست ہو سکتا ہے 2-4 ہوں گے، لیکن ان کے ہمنوا تھے، ان کے مخالف کھڑے نہیں ہوئے، سٹینڈ نہیں کیا، تو رب تعالیٰ نے سب کو ملیہ میٹ کر دیا۔ لیکن ہم پر کیوں کہ نبی بار بار دعائیں کرتے رہے، یا اللہ میری امت پر رحمت کا معاملہ کرنا۔ اس لیے رب نے فرمایا ہے محبوب کہ اب تک تم ان میں ہو نا، میں انہیں بڑا عذاب نہیں دوں گا۔ ہم محفوظ اسی لیے اس محبوب کے نالائق کے صدقے ہیں۔ پھر اگر اس محبوب کے ساتھ ہماری وفاداری کمزور ہو جائے تو پھر ہمارے پلے کیا بچ جائے گا؟ جس کے صدقے میں بچے ہوئے ہیں، جس کے صدقے میں قیامت میں نجات ہونی ہے، جہاں انبیاء، بڑے بڑے انبیاء نفسا نفسی کی بات کریں گے کہ آج اس بارگاہ میں، اس جلال کے عالم میں، اس غضب کے عالم میں کوئی نہیں بولے گا۔ حضرت آدم کی انکار کرتے ہیں، حالانکہ سارے ان کے بچے ہیں، ساری دنیا، ساری مخلوق ان کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں۔ وہ عظیم باپ، بڑی شانوں والے باپ کہیں گے آج اس کام کے لیے میں نے، اس موقع پر بھی امتی امتی کی صدا لگانے والا صرف ایک ہی محبوب کائنات ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پڑھا نا قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں یہ بڑا وسیع مضمون ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انجیل برناباس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کئی جمعوں میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ انجیل برناباس میں پورا مضمون شفاعت مصطفیٰ کا ہے کہ سارے انبیاء جب انکار کر دیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت رب کا محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری امت کی شفاعت کریں گے، بلکہ آخری جو گناہگار ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکلوا کر پھر جنت کا سب کو مجدہ سنا کر آپ یہ باب ختم کریں گے، یہ قصہ ختم ہوگا، اور ان کو بھی نجات ملے گی اپنے محبوب کے صدقے، رب کے محبوب کے صدقے۔
تو ایسا عظیم نبی، اور آج ساری دنیا پتہ نہیں یورپ کو کیا ہو گیا ہے کہ بار بار اسی نبی کی ذات پر حملے ہوتے ہیں۔ پہلے بدبختی وہاں کے افراد کرتے تھے، کوئی کم وقت ہوتا تھا، اب صدر تک اس میں شامل ہو گئے۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ وہ تباہ ہوں گے، یہ اس بدبختی کی وجہ سے کئی اوروں کو بھی تباہ کر دیں۔ ہمارے ایمانوں کا بھی امتحان آ جاتا ہے کہ ہم محسوس کیا کر رہے ہیں۔ یہ اب ایک مسلمان کے لیے بھی امتحان ہے کہ تیرے نبی کو اس طرح سرعام للکارا جا رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پر نیتیں تلتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، میں نے بھی مرتبہ آپ کو سنائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا نا، ایک گرگٹ تھا، جس تو سمجھے چھپکلیاں ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، اس نسل کا بڑا سا ہوتا ہے، بس عربی میں کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک موقع پر حکم دیا کہ یہ جہاں ملے جسے مار دو۔ صحابہ کو بھی تعجب ہوئی، جانور اس کو مار دے؟ یا رسول اللہ حکمت کیا، وجہ کیا ہے؟ کہا اس کو پہلی ضرب میں مارو گے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک ضرب میں مارنے میں اللہ 100 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ صرف مارنے کو حکم نہیں، مارنے پر اجر و ثواب بھی بیان کیا۔ 2 ضربوں میں مارو گے تو کم ثواب ہوگا، تو تفصیل ہے۔ یا رسول اللہ حکمت کیا ہے؟ کہا یہ میرے پیارے ابا حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا، اس کے بدبخت کرنے سے بہت کچھ نہیں، لیکن آگ کو بھڑکانے کے لیے پھوکے مارتا تھا۔ کہاں وہ گرگٹ ہوگا ہزاروں سال پہلے کا، لیکن اس بد کی بد نسل قیامت تک آج بھی اگر کوئی اٹھ کے گرگٹ کا سر اتارتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا ہوگا۔ کیا تھا؟ اس نے اپنی نیت کا اظہار کیا، ساری نسل پر لعنت پڑ گئی۔ جو محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، آج مسجدوں میں جائیں، مزاروں پہ جائیں، کبھی کوئی کبوتر کو نہیں مارتا، مسجدوں کے محرابوں پر بیٹھتے ہیں۔ صحابہ کے دور میں آج تک مسجد نبوی میں پھرتے، بلکہ فقہ پورے باب لکھے ہوئے ہیں کہ کبوتر کی بیس ناپاک ہے یا پاک ہے، اس پر بحث ہوئی۔ بعض کہا ناپاک ہے جس پر پرندوں کی، بعض کہا نہیں اس کی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ اسے صحابہ نے مسجدوں سے نہیں نکالا، یہ مسجدوں میں پڑھتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ وہ نسل ہے غار ثور میں رسول اللہ کی حفاظت کے لیے کبوتری نے انڈے دے دیے تھے۔ حالت اس کے اندر سے لشکر کا اٹھتے ہیں، انڈے میں طاقت کتنی ہے، لیکن اس کی نیت مکڑی نے جالا بن دیا۔ آج بھی گاؤں دیہاتوں میں ہو نا، بڑی مائیں دادیاں نانیاں کہتی ہیں مکڑی کو نہ مارا کرو، حالانکہ موذی چیز ہے، نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں جالا توڑ دو مکڑی نہ مارو۔ کیوں نہ مارو؟ کس کی پوری پرانی نسل میں کوئی ایسا تھا جس نے حفاظت مصطفیٰ کا فریضہ سر انجام دیا، یہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دراب گوش کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ میں ایک یہودی کے پاس تھا، وہ گستاخ تھا، لیکن میں نے اسے اپنے کمر پر کبھی سوار نہیں ہونے دیا۔ انبیاء کو رب تعالیٰ نے یہ کمال عطا کر رکھا ہے کہ وہ جانوروں کی بولیاں بھی سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور ان کو جواب بھی دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ تو قرآن میں موجود ہے، حدود کا واقعہ موجود ہے، چونٹی کا پوری وہ تو صورت موجود ہے کہ کئی میل دور سے اس نے کہا کہ بھاگو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے کہ کچھ ہی نہ جاؤ۔ اس نے کہا آپ نے سنا بھی، اور پھر اپنے لشکر کو احکامات بھی دیے۔ تو انبیاء ان کی زبان سمجھتے بھی ہیں، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بدبخت آپ کا گستاخ تھا، میرے کمر پر سوار ہونے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میری محبت نے گوارا نہیں کیا کہ گستاخ مصطفیٰ اور میری پیٹھ پر سوار ہو جائے۔ میں صرف دلتیاں مارا کرتا تھا، میں نے اسے نہیں بیٹھنے دیا، اور میں اپنی نسل کا آخری دراز گوش ہوں۔ میری نسل کو یہ سعادت ہے، اس پر انبیاء سوار ہوتے رہے اور آپ آخری نبی ہیں۔
آخری نبی کا مرتبہ اور آخری نبی کے منصب کا اللہ نے وانوں کو بھی علم عطا کر رکھا. انہیں بھی پتا تھا کہ رسول اللہ آخری نبی، آپ کے پاس کوئی نبی نہیں ہوگا، ان کے پاس بھی نالج ہے. تو اس نے عرض کیا میں آخری نبی ہوں، اور آپ آخری نبی، میں آپ کے لیے آخری سواری بنوں گا. میرے خاندان جو ہے وہ انبیاء کی سواری بنتا رہا، تو آپ نے اس پر مہربانی کی، اسے اپنی سواریوں میں شامل کر دیا. یہ آپ نے اس پر شفقت کی. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جس سواری پر رسول اللہ ایک مرتبہ سوار ہو گئے نا، وہ ساری زندگی پھر بوڑھی نہیں ہوئی. اللہ نے اس کی جوانی کو قائم رکھا، اس کی قوت و طاقت کو قائم رکھا، اس میں پھر کمزوری نہیں آتی تھی. اللہ اس پر اتنی مہربانی کرتا تھا. کیوں؟ کہ میرے محبوب کی سواری بن گئی. تو میں یاد کر رہا تھا کتنی کمبختی ہے، بدبختی ہے. حالانکہ ان کو پتہ ہے. بلکہ اس سے پہلے اگر ایک واقعہ، دو واقعات میں آپ کو سنا دیتا ہوں. رسول اللہ کے دور میں ابو لہب بالکل عیاں کھلا دشمن تھا رسول اللہ کا. کوئی اس کی دشمنی کی تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اس کی نسل میں بھی یہ بات سرایت کرنی تھی. اس کی بیوی بھی اسی مرض میں مبتلا تھی. اس کا ذکر مذمت میں قرآن کی تبت یدا ابی لہب وتب پوری آیت اور اس کی بیوی کی مذمت میں ہے. وہ جو لکڑیاں لاد کر گردن سر پر اٹھا کر جاتی ہے. ایک موقع پر اس بدبخت کا بیٹا اسی انداز میں طمطراق سے اپنے غرور اور تکبر میں آ کر رسول اللہ سے باتیں کرنے لگا. جب آپ نے دل کو رنج ہوا، آپ نے دعا کی اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اے اللہ اپنے درندوں میں سے ایک درندے کو اس پر مسلط فرما. آپ نے بات کر لی. بیٹا واپس آیا، آ کر شیخی کی گاری ہوگی کہ آج میں نے ایسے ایسے مناظرہ کیا، ایسے ایسے باتیں کی. باپ نے پوچھا اچھا تو نے یہ باتیں کی، پھر عبداللہ کے بیٹے محمد نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا ابا انہوں نے باتیں تو زیادہ نہیں کی، ایک جملہ بول دیا. کہا کیا کہا؟ کہا یہ کہہ دیا تھا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کتے کو مسلط فرما دے. یہ جملہ کہا. یہ سننا تھا. اللہ کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. پریشان ہو گیا، رنگ اڑ گیا. بیٹے نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا بہت برا معاملہ ہو گیا. کہا کیا؟ کہا یہ اس کی زبان سے نکلی ہے بات جس کی بات جھوٹی کبھی نہیں ہوئی. روایت حدیث اٹھا کر دیکھیں. یہ جب ایک دفعہ شام کے سفر میں جا رہا، پورا لشکر لے کر جا رہا تھا، صحرا سے گزر ہوا ایک راحت تھا. جب وہاں انہوں نے اپنے خیمے لگائے، وہ دوڑتا آیا. کہا یہ کس سرزمین میں آگے ہو؟ تمہیں نہیں پتا یہاں تو شیر ایسے پھرتے ہیں جیسے تمہارے صحراؤں میں بکریاں پھرتی ہیں، بھیڑیں پھرتی ہیں. یہ کہاں تم رات بسر کرنے لگے؟ محفوظ نہیں ہو. اس نے سنا جیسے شیر کا نام، تو اب وہی پرانی بات آ گئی، رنگ اڑ گیا. ساروں سے کہا رہا سنو میری بات سنو. تھا کافر، کافروں کا سردار، ساری زندگی تعلیم یہ دیتا رہا کہ محمد کی بات پر یقین نہیں کرنا، اس پر عمل نہیں کرنا، بلکہ حدیث میں آتا ہے آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتا اور بکواس کرتا آپ کے خلاف. لوگ پوچھتے یہ کون ہے؟ تو اسے بتایا جاتا ہے یہ آپ کا چچا ہے. تو بڑے برے اثرات ہوتے بھی اپنی خاندان کا مخالف ہے. تو اس موقع پر وہ کہنے لگا کہ آؤ میری ایک بات سنو. کہا کیا معاملہ؟ کہا تم سارے آج رات میرے بیٹے کی حفاظت کرنا. وہ بھی حیران میں تمہارے بیٹے کو کیا ہو گیا حفاظت کرنے؟ کہا نہیں، سارا جتنا سامان ہے اسے ایک جگہ پر اکٹھا کرو، اس کے پورا مینار کھڑا کرو، اور میرا بیٹا زمین پر رات بسر نہیں کرے گا، اس مینار پر کرے گا. کیونکہ اس کے لیے محمد نے دعا کر لی ہے. اس کے خلاف اس زبان سے دعا نکلی ہے جس زبان کا کہا ہوا کبھی پلٹا نہیں ہے. وہ سچی زبان ہے. اب یقین بھی تھا لیکن اندر سے بے ایمان بھی تھا، برلیت بھی تھی. جب رات گزری نا، راوی کہتے ہیں رات کچھ گزری تو ہمیں شیر کی آواز آئی. اب رات کے اندھیرے میں بغیر شیر آ جائے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ اٹھ کر کھڑا ہو. ساروں نے سانس روک دی. کہتے وہ شیر بھی اتنا سمجھدار تھا، ایک ایک آ کر منہ سونگتا
چھوڑ دیتا، اگلے کو سنتا پھر چھوڑ دیتا، یعنی اسے وہ گستاخ کی بھوک سونگ رہا تھا۔ کہاں ہے وہ بدبخت جس نے محبوب کائنات کے خلاف حضرت سرائی کی ہے؟ کہتے ہیں چھلانگ گئی، سیدھا اوپر جا کر رکا، اس بدبخت کو جبڑا اور چہرہ موت میں لے کر اس زور سے دبایا کہ ہڈیاں پاش پاش کر۔ یہ تھا کہ رب تعالیٰ کا محبوب پیغام جیسا تیرے دشمنوں کو میں ہی کافی ہوں، تیرے ساتھ جو ٹھٹھے کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، آخرت میں کیا انجام ہوگا، دنیا میں بھی۔ بلکہ ایک اور گستاخ کے بارے میں ہے، ابی کے بارے میں، کہ اس نے ایک موقع پر اسی طرح کی باتوں میں بات کی کہ میں نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ جب اس نے یہ بات کی تو یہ بات چلتے چلتے ابی بن خلف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ اس نے یہ بڑھ بولی ہے۔ آپ نے کہا وہ کیا قتل کرے گا، میں محمد اسے اپنے ہاتھوں سے واسطے جہنم کر دوں۔ جب یہ بات سنی نا پھر اس کا بھی حال یہ ہو گیا۔ پہلے بڑا بہادر تھا، جری تھا، احد میں مقابلے میں جب آیا تو اس کا حال یہ تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں تھا، پہلے تو آنے پر ہی تیار نہیں تھا۔ کہا کیوں نہیں جاتا، تو بڑا بہادر ہے، تو میدان کو پیٹ نہیں دکھاتا، جاتا کیوں نہیں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے محمد نے میرے بارے میں کیا کہہ رکھا ہے؟ انہوں نے خود کہا کہ میں خود ایک واحد یہ کافر تھا جسے رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں واسطے جہنم کیا، بڑی دیکھا۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پورا لوہے میں، حالانکہ عربوں میں ایسے ایسے بہادر بھی تھے، حضرت دلال جیسے صحابہ جو میدان جنگ میں قمیض بھی اتار دیا کرتے تھے، جب جوش آتا نا بہادری کا جرأت کا تو وہ قمیض اتار دیتے کہ اس کی ضرورت نہیں۔ بڑے بڑے بہادر شخصیات تھے، تو اس حالت میں ڈر رہا تھا۔ کہتے ہیں ایک کونا گردن کے پاس ہلکا سا بالکل چھوٹا سی جگہ ایسی تھی جہاں سے اس کی جلد نظر آتی تھی۔ رسول اللہ نے برچھی ہے اس قسم کا کوئی ہتھیار سے اس سے وار کیا اس پر، اسے خراش نہیں، یہ سمجھے ناخن لگ گیا، اتنی سی خراش دی جو ایک ناخن سے لگتی ہے کہ چیختا تھا۔ راوی کہتے ہیں ایسے چیختا تھا جیسے کوئی بیل چیخ رہا ذبح ہونے والا۔ تو کافر سے کہتے ہیں تو کیوں روتا ہے، تیرا زخم تو معمولی سے کسی کام کا ہی ہے، تو چیختا کیوں ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ضرب کس کی ہے، مجھے جتنی تکلیف ہے پورے علاقے میں اگر تقسیم ہو جائے تو کوئی ایک بھی زندہ نہ بچے جتنا مجھے درد ہو رہا ہے، یہ ضرب محمد ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ یہ معمولی سی ضرب ہے، تجھے کچھ نہیں ہوگا، میری بات سنو، اگر محمد مجھ پر تھوک دے دے اللہ کی قسم میں اس سے بھی واسطے جہنم ہو جائے گا۔ یہ یقین تھا، تھے بے ایمان بدبخت، لیکن رسول اللہ کی باتوں پر یقین تھا۔ اب کو یہ کہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا شیطان کو رب کا نہیں پتا تھا؟ کیا شیطان کو مقام آدم نہیں پتا تھا؟ کیا شیطان کو رب کی تخلیق کا ہم سے کم علم تھا؟ جو خود جنتوں کی سیر کرتا، ہم نے تو سن رکھی ہے، دیکھی نہیں ہے، ہم نے جنت کا نظارہ نہیں کیا، وہاں پر جو انعامات ملے گا اس کا نظارہ نہیں کیا، صرف اس پیارے محبوب کی زبان پر یقین ہے جو اس نے کہا اللہ ایسے ایسے عطا کرے۔ وہ تو خود دیکھ کر آیا تھا، خود دیکھتا تھا، وہاں مشاہدے کرتا تھا، لیکن جب ایمان سے دور ہونے کی بات آئی تو یہ سارے مشاہدے، ساری عقل، فہم، فراست پر پردہ پڑ گیا، آج تک قیامت تک بٹکارا ہوا بن گیا، لعنتوں کا مستحق بن گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی اپنے زور پر کوئی مومن نہیں ہوتا، کوئی اپنے علم و نالج کی بنیاد پر ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوتا۔ یہ میرے قریب میرے رب کا کرم ہے جو اس نے آپ کو دے رکھا ہے، اب اس کی حفاظت ہم نے کرنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بدبخت بار بار ایسی باتیں کرتے ہیں جو ایک ایمان والے کا ذکر کاٹ کرتی ہے، جو ایک ایمان والا سن نہیں سکتا، اور اگر کچھ سن کر اس پر کچھ نہیں ہوتا تو ایمان کی فکر ہے، چاہے وہ افسر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، صرف برائے مملکت ہے۔ سعودی ایوبی ماڈرن دور میں اس سے بڑا عادل حکمران کوئی نہیں ہوگا،
جو جتنا بہادر ہوتا ہے نا اتنا عادل بھی ہوتا ہے. بزدل آدمی جو ہوتا ہے یہ نا انصافی کرتا ہے. جس کے پاس طاقت ہو ہمت ہو وہ بالکل حق دیتا ہے، لیکن ریجینالڈ کو اس نے اپنے ہاتھوں پاس میں جانا. جن حکمرانوں نے جنگوں میں اس کے ہزاروں سپاہی قتل کیے انہیں دودھ کے پیالے پیش کیے، جب گرفتار ہوئے نا انہیں پانی پیش کیا، ٹھنڈے مشروبات پیش کیے، انہیں کھانے پیش کیے، انہیں اپنے ساتھ کرسیاں دی یہاں پر بیٹھو. لیکن وہ شہزادہ ریجینالڈ یہ جب سامنے آنے سے پانی دینے لگا، تلوار مار کے گراتا ہے، اسے پانی بھی دینا. کہا صلاح تو تو بڑا جرنیلوں کا بادشاہوں کا احترام کرتا تھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا نہیں، یہ میرے محمد کا گستاخ ہے. باقی ساری کائنات کے لیے قانون مختلف ہے، وہ میرے دشمن تھے، میری قوم کے دشمن تھے، ہمارے خون کو انہوں نے بہا ہے، ان کے لیے قانون طریقہ سب کچھ اور ہے، لیکن یہ محمد کا گستاخ ہے، اس کو قتل کرنے کی سعادت میں خود حاصل کروں، اپنے ہاتھوں سے پاس لے جاتا. یہ مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے، یہ مسلمانوں کی. اور جس دن حضرت امام مالک کی آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، جس دن، کیونکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کے کئی ایسے لوگ ہیں جو عظمت مصطفیٰ پر مرنے کے لیے مٹنے کے لیے تیار ہے. یہ نہیں کہ یہ جو ممبر پر بیٹھ جاتا ہے جس نے قرآن پڑھ لیا یہ آگے کہاں مرنا، یہ باتیں نہیں ہیں. کیا پتا کس لباس میں کون ہے. یہ پولیس کا محکمہ ساری دنیا سے بدنام سمجھتی ہے، لیکن ان کے محکمے میں ایسا عظیم و شان غازی ممتاز گزرا ہے، بڑے بڑے علماء جس کو بوسے دیتے رہے. یہ کیا پتا ہے. اقبال نے ویسے ہی کہا تھا کہ ترکھانا کا منڈا سارا تو باقی رہ گیا. اقبال جیسا جو پوری قوم کو ایک بیعت دینے والا شخص کہتا ہے یہ تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا، اور وہ تھا کون جس نے شاید 5 جماعتیں بھی پڑھی تھی. عشق کا سودا کر گیا. بلال جہاں پر پہنچ گیا مجھے نہیں پہنچ سکا. بلال کا اپنا آقا جو اس کا خریدار تھا، جو اس کا مالک تھا، جو عرب تھا، خون قریش تھا، وہ چیز نہیں خرید سکا جو حبشہ کا غلام خرید کر انمول ہو گیا. بڑے بڑے شانوں والے کعبہ کے نیچے کھڑے ہو، کعبہ پر کھڑے ہو کر اذانیں دے رہے. کیوں؟ کہ اس نے سودا محمد سے کر دیا. یہاں کوئی داڑھی جبہ دستار ان پر آگے نہیں پیار ہوگا، یہاں وفائے محبت تو دے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اتنا بڑا ہو، اپنے وقت کا جو بڑا بوس بنا پھرتا ہے، بنا ہے نہیں، بنا ہوا ہے، اس سے شاید اگلی سفوں میں. رسول اللہ جب معراج سے واپس آئے پوچھا بلال کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ میں نے تیرے پاؤں کی آواز جنت میں سنی ہے. کون تھا بلال؟ وہ قوم جو غلام کو سمجھتی ہی کچھ نہیں تھی، انسان ہی نہیں سمجھتے تھے. غلام کا کیا حق تھا جس طرح ایک گائے بکری کا حق ہے، اس سے زیادہ قیمت نہیں تھی غلام کی. اور اس معاشرے کا بلال تیری آواز میں جنت میں سن رہا عمل کیا کرتا ہے؟ حالانکہ ابھی جنت میں نہیں مدینہ میں رہ رہے ہیں، لیکن جنت میں جا کر میں نے اپنے آگے تیری آواز سنی، کرتا کیا ہے؟ تو حضرت بلال کا یا رسول اللہ وضو سے رہتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، یہ ایسے اعمال ہیں. رسول اللہ بلکہ وضو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیامت کے دن یہ چاہتا ہے کہ اس کے نور بڑھ چڑھ کر ہو، وہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہا کرے. غرًا محجلین اثار کہ ان کے وضو کے نشانوں جو اعضاء ہیں ان سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہوں گی. کہا جو جتنا وضو کرے گا، جتنا باوضو رہے گا، اس کے اس نور میں اتنا اضافہ ہوتا رہے گا. تو یہ بڑی کام کی بات ہے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ سودا یہ علم کی بات نہیں ہے، یہ قبولیت کی بات ہے. دعا کرے اللہ اس دن سے ہمیں محفوظ رکھے جس دن ہمارے دل سے یہ احساس ہو، کیونکہ وہ دن چاہے دنیا میں بقا ہو جائے گی لیکن آخرت ہماری تباہ ہے. اسی لیے امام مالک جیسا شخص جنہیں استاد مدینہ کہا جاتا تھا، شیخ مدینہ کہا جاتا، پورے مدینہ کے جتنے محدثین کے استاد تھے شیخ تھے. ان سے ایک موقع پر خلیفہ نے کہا استاد کو اگر چھوڑ دے تو کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دے. حالات
ان دشمنوں کے ساتھ اچھے رہیں گے، یہ بھی خوش رہیں گے، کافر بھی راضی رہیں گے، معاملات سمجھ میں نے کہا نہیں تجھے پتہ نہیں ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا، اے خلیفہ تجھے پتہ نہیں اگر جس قوم کے جس امت کے نبی کو گالی ملے اور یہ کچھ نہ کر سکے پھر امت نہیں بچتی، برباد ہو جاتی ہے، پھر امت کہاں رہی ہے؟ پھر کس بات کے مسلمان ہم رہے کہ اللہ کے نبی کو ہمارے نبی کو یہ بکواس کرتے رہے ہم کچھ بھی نہ کریں، پھر ایمان کوئی کہ پھر تباہ و برباد ہو، پھر کے اوپر رہو یا اندر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ پھر ایک وقت کے امام کی بات ہے، اس کے بعد پھر امت کے پلے کچھ نہیں کرنا، لہذا اتنا ایمان کی ضرور حفاظت تھی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور دشمن بدبخت بہت دور ہے، لیکن ہمارے دل روتے ہو کہ اللہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے، نفرت کا اظہار تو کر سکتے ہیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے مذمت تو کر سکتے ہیں، اگر مذمت کی بھی ہماری جرأت باقی نہیں رہی تو کم از کم دل سے برا سمجھتے رہے، اگر یہ نہیں ہے تو رسول اللہ نے فرمایا دل سے برا سمجھنا اضعف الایمان ہے، سب سے کم درجے کا ایمان، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر مومنوں والی فہرست میں کہیں نہیں ہے، پھر ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا اور نیک کام تو ہم بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، جن کا پتہ ہے کہ مصلوحات ان کی ہیں، کم از کم ہم انہیں مالی فوائد تو نہ دینا، لہذا جب تک آپ سے ممکن ہو سکے ہو تو ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، جب تک یہ اللہ اعلان اس پر معافی نہیں مانگتے ہم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے نبی محمد کے وفادار ہیں، یہ دنیا 4 دن کی ہے، بلکہ وقت نہیں ہے، پھر کبھی موقع ہوا میں تفصیلی بات کروں گا، دعا کرے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرے، بڑا مشکل وقت آ گیا، اور آج ہمارے اس مسجد کے انتہائی محبت کرنے والے شفیق دوست سید افضال شاہ صاحب 12 ربیع الاول کو ان کی عالیہ محترمہ کا وصال ہوا تھا، آج وہ ہمیں چھوڑ گئے، آج جمعہ کے بعد ان کا